ناظرین، وسیم کمبو کی طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو کاف لیگ اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بہت بہت مبارکباد، ان کے فالورز کو مبارکباد کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد پرویز الہی باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکے ہیں، جبکہ حمزہ شہباز کو عدالت نے حکم دیا کہ فوری طور پہ اپنا آفس خالی کریں اور اپنا سامان وہاں سے اٹھائیں اور گھر کی راہ لیں۔ بے شک یہ ایک پارٹی کے لیے خوشی کی بات ہے اور ایک پارٹی کے لیے غم کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دو بھائیوں کا بھی معاملہ ہے۔ ایک بھائی کے گھر میں اس ٹائم خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں، جبکہ اسی ٹائم دوسرے بھائی چودھری شجاعت حسین کے گھر میں سوگ کا سماں ہے۔ تو یہ چیزیں بہرحال اس کے اوپر مختلف ریئیکشنز آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے تو شروع سے سرے سے ہی اس بات کو سپریم کورٹ کے آرڈر کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور محترمہ مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ ایک جوڈیشل کو ہے، جبکہ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی دوسری طرف انہوں نے اس کو قانون کی بالادستی قرار دیا ہے۔ جب آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں فرحت اللہ بابر، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو سوچنا ہوگا، آئین وہ نہیں جو لکھا گیا ہے، بلکہ عدالت سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آئین وہ ہے جو عدالت کہے گی۔ پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ کے ممبران کو اس کے اوپر سوچنا ہوگا۔ یہ ایک ماسو پاور شفٹ ہے۔ اور جب کہ اس پہ چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے چودھری مونس الہی کا موقف سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ حمزہ کو نہ اس کے والد بچا سکے اور نہ ان کی باجی بچا سکی، اور انصاف کا بول بالا ہوا۔ بالآخر پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو چکے، اور یہ چیز تھے مختلف پارٹیز کے ریئیکشن تھے۔ مسلم لیگ نون جو آلریڈی بالکل انہوں نے بائیکاٹ کیا، پی ڈی ایم نے پوری بائیکاٹ کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی سپریم کورٹ اس پہ فل بینچ بنائے۔ حالانکہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، کچھ دن پہلے جب پرائم منسٹر عمران خان کو عہدے سے ہٹایا گیا تو اس وقت 5 رکنی بینچ تھا، اور یہی جو نون لیگ ہے یا نون لیگ کے رہنما ہیں وہ اس فیصلے کو قانون کی بالادستی سے تشبیہ دے رہے تھے، اور اب جب خلاف فیصلہ آیا تو اس کو جوڈیشل مارشل لا کہہ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں، ڈیفرنٹ ان کی رائے ہے اپنی۔ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ عدالت میں ایک فریق کا فیصلہ جس کے حق میں ہو وہ خوش ہوتا ہے، جبکہ دوسرا اس کو ناانصافی کہتا ہے اور یہ اس کو خلاف ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن اس سے ہم آگے کیا دیکھتے ہیں، آگے کیا ہونے جا رہا ہے ان فیصلوں کے اوپر، اس کا نتائج کیا نکلیں گے پاکستان کی پولیٹکس میں، کیا یہ سیاسی بحران ختم ہو جائے گا؟ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملات صحیح ہونے نہیں جا رہے، ابھی اس میں معاملات مزید گھمبیر ہوں گے، کیونکہ اب پرویز الہی جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں وہ ایک سیدھا دعویٰ کر چکے تھے، بلکہ بیان دے چکے تھے کہ اگر عمران خان کہیں تو وہ فوری طور پر جو ہے پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں 1 منٹ، بلکہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ 1 منٹ کے اندر اندر وہ پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، اگر وہ اب ان کے پاس چانس ہے، اب دیکھنا ہے کہ اس بات سے پی ٹی آئی یا کاف لیگ جو پرویز الہی ہیں وہ اس سے یو ٹرن تو نہیں لیتے، کیونکہ اگر پنجاب کے ساتھ ساتھ کے پی کے اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو الیکشن فوری طور پر ناگزیر ہو جائیں گے، اور ہمیں انتخابات کی طرف فوری طور پر جانا پڑے گا، کیونکہ پورے ضمنی انتخابات صرف 2 صوبوں میں نہیں کروائے جا سکتے، اور پھر جنرل الیکشن ہی بحران کا حل ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ کیا جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں جناب شہباز شریف، ان کے اوپر بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا، کیونکہ یہ عام طور پہ یہ ایک رائے ہے کہ جس کی پنجاب میں حکومت اس کی پورے پاکستان کے اوپر حکومت تصور کی جاتی ہے، لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ صرف وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، تو ان کے اوپر بھی کہا جاتا رہا ہے کہ جی اگر ان کے پاس وزارت اعلیٰ نہ رہی پنجاب کی نون لیگ کے پاس تو وہ 12 کوہ سے ترنول تک کے وزیر اعظم رہ جائیں گے، اور وہ بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے نون لیگ کی بھی یہ خواہش ہو کہ ہم انتخابات کی طرف جائیں تاکہ اس بحران سے ہمیں نجات مل سکے۔
آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کے جو ہیڈ ہیں چیف میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم، وہ بھی اس بات میں ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں گزشتہ دنوں کہ ان کو یہ حکومت نہیں لینے چاہیے تھی، کیونکہ یہ بحرانوں میں بھری ہوئی ہے، ڈوبی ہوئی تھی، معاشی بحران ہو یا مہنگائی ہو، مختلف معاملات تھے، تو وہ بھی اس بات پہ رنجیدہ نظر آئے کہ ہم نے بڑے غلط ٹائم کے اوپر حکومت لی۔ تو اب یہ معاملہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے معاملات سارے کے سارے انتخابات کی طرف ہی جائیں گے۔ ناظرین، آج کے فیصلے سے یا وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے عہدہ سنبھالنے کے بعد ایسا بھی لگ رہا ہے شاید نیوٹرلز میں اور پاکستان تحریک انصاف میں شاید صلح ہو گئی ہے، کیونکہ مختلف حلقے اس سے پہلے گزشتہ چند دنوں میں یہ اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ ان کے پاکستان تحریک انصاف اور نیوٹرلز میں کچھ معاملات طے ہو گئے ہیں، کچھ گلے شکوے تھے وہ بھی دور ہو گئے ہیں، ناراضگیاں دور ہو گئی ہیں، اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ انڈو ہو گئی ہیں، اور یہ جو وزارت اعلیٰ کا منصب ملنا ہے یہ بھی ایک اسی کی ایک علامت نظر آتا ہے۔ بہرحال آئندہ جو انتخابات ہیں اس میں اہم جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے یہ بھی توقع کی جا رہی ہے، آج ایک جرنلسٹ نے صدر پاکستان سے سوال کیا کہ جو اہم تعیناتی نومبر میں ہونی ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی کر دی جائے تاکہ معاملات جو ہیں خوش اسلوبی سے طے پا جائیں اور سیاسی بحران ختم ہو جائے؟ تو انہوں نے صدر پاکستان نے بھی کہا کہ یہ ایک اچھا آپشن ہے اور ایک اچھا مشورہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال ابھی سب کی نظر جو ہے وہ آئندہ انتخابات کی طرف ہے، اور یہ جو نئی تعیناتی ہے اس میں دیکھنا ہوگا اگر تو واقعی یہ معاملات پی ٹی آئی کے اور نیوٹرلز کے طے پا گئے ہیں تو بہت سی چیزیں آئندہ دنوں میں مزید ایکسپوز ہوں گی۔ ناظرین، آج کے فیصلے کے بعد آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں مجھے آگاہ کیجیے گا، لیکن آپ دیکھ چکے ہیں کہ مریم نواز تو کھلے عام کہہ چکی ہیں کہ یہ ایک انصاف کا قتل ہے۔ ظاہری بات ہے فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے تو یہ ان سے توقع کی جا سکتی تھی، حالانکہ کچھ ہی دن پہلے پی ڈی ایم پورا جب پرائم منسٹر عمران خان کو عہدے سے نکالا گیا تو اس فیصلے کو بہت سراہا گیا، انہی کی طرف سے، محترمہ کی طرف سے ہی بہت سراہا گیا، اور اب یہ انصاف کا قتل کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اپنے ووٹوں سے کرے، اپنے رائے سے کرے، ہمارا کام ہے خبر دینا، تھوڑا سا تجزیہ دینا۔ تو یہ حاضر ہے، اس کے ساتھ ہی وسیم کمبو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔